کے طفیل میں عربی کے واسطے سے ہماری دعا کو قبول کر کے بارش برسا دے، اور اللہ رسول گھر میں بیٹھے ہو نہیں۔ جب بھی صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، صحابہ کرام نے آ کر کے کس سے شکایت کی؟ نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ سنا ہوگا جمعے کا دن قحط پڑا ہوا تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، شہر کے لوگوں کو ذرا قحط کا کم احساس ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے۔ سیٹی کے لوگ جو ہیں، کیوں اناج بیچنے والے نے خوب گودام بھر رکھا ہے، 2-4 مہینے وہ بیچتا رہے گا ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تابڑ توڑ متاثر ہوتے ہیں دیہی علاقے کے لوگ، کیوں؟ ایک ہفتے اگر بارش نہ ہو موقع پر تو فصل سوکھنے لگتی ہے، ان کا تو فوراً ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو مدینہ المنورہ سٹی کے لوگ تو اپنے اپنے حالات میں زندگی گزار ہیں، وہ بدبو آیا دیہی علاقے کا، یا رسول اللہ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں لوگ، ہمارے ہاں قحط پڑا ہوا ہے، سارے مویشی مر رہے ہیں، فصلیں سوکھ چکی ہوئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے پیاس کے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، تھوڑا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ دیکھو یہ تھا طریقہ۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، اللہ مریعا مریعا، دعا مانگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے شروع کر دی۔ آئے تھے خشکی میں، اور مسجد سے جمعہ کے بعد جانے لگے تو پانی میں اتنے پانی، سینے بھر پانی، ٹانگوں پر پانی بھرا ہوا ہے۔ چلے بھائی وہ تو گزر گیا، ہفتے بھر بارش ہوتی رہی، اگلے ہفتے پھر وہ بددو آیا، اگلے ہفتے بالکل خود میں ہی کی حالت میں، یا رسول اللہ ارے دعا کرے بارش رک جائے، سارے فصلیں تباہ ہو رہی ہے، سارے مویشی مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے اب شکایت کی کثرت بارش کی، آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، آپ نے وہی دعا کر دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لے، اللہم حوالینا لا علینا، ارى اللہم ارى الاکام والاوطام، اے اللہ اب شہر میں بارش نہ برسا، اب لوگ تنگ آ چکے ہیں، لیکن بارش روکنا نہیں، بارش وادیوں میں برسا، پہاڑوں پر برسا، آبادی والے علاقے جو نہیں وہاں برسا، کیوں؟ وہاں جتنا پانی برسے گا کسی نہ کسی جگہ جا کر کے وہ اسٹور ہو جائے گا۔ اللہم حوالینا لا علینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں دوسرے جمعے کو جب آپ نے دعا کیا تو سلام پھیرنے کے بعد جب مسجد سے نکلے تو سورج 8 دن کے بعد نظر آ رہا تھا۔ آج یہاں 3 4 مرتبہ مانگی جا رہی، کیوں؟ ضرورت ہے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی۔ توبہ استغفار بندہ نہیں کرنا چاہتا، بس مانگتا جاتا ہے، مانگتے جاؤ۔ ارے سوچنا چاہیے کہ ہاں کس بنا پر یہ قحط مسلط ہوا ہے، پہلے اس گندگی کو دور کرو۔ بہرحال حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ جب تک نبی زندہ تھے بارش رک جاتی تو ہم لوگ نبی علیہ السلام سے دعائیں کرواتے تھے، ہمارے نبی دعا کرتے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا، بارش ہو جاتی تھی۔ اب تو نبی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں کیا خیال ہے بھائی؟ کیا کہا ہے عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اب تو نبی ہمارے درمیان، اب 2 چیزیں، اگر جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ نبی پردہ فرما گئے ہیں باقی صاف قبر ہی میں ہیں، بلکہ صاحب تو لکھتے ہیں کہ زندگی میں جو آپ کو زندگی ملی ہوئی تھی اس سے قوی زندگی اب ہے، اور حد تو یہ ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا اتنی زیادتی کی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی آج بھی باریاں مقرر ہیں، ہر رات ایک زوجہ آپ کی قبر میں آپ کے پاس لائی۔ اللہ اکبر۔ اگر کس نے لکھا ہے نام لے لوں گا تو سر پکڑے، ارے اتنے بڑے عالم حکیم الامت فلاں عالم، اتنے بڑے آدمی یہ بات لکھے، اللہ اکبر۔
دکھا کر کے دیکھو کتاب ہے. ہاں میرے بھائی بہت بڑی سعادتی ہے جو کہہ دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر پردہ ہی فرمائے ہوتے, جیسے آج لوگوں کو تصور ہے, تو عمر فاروق کا دماغ تو نہیں خراب تو جو اس طرح سے دعا مانگتے. کیا دعا مانگتے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک, جب تک تیرے نبی ہمارے درمیان تھے ان سے ہم دعائیں کروا لیتے تھے. اگر آج کی طرح لوگوں کا عقیدہ جیسے آج یہی عمر فاروق ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی جب لوگوں کو یہاں تک لاہور سے کتاب چھپی ہوئی ہے, کبھی لائے ماشاءاللہ, مبشرات ہیں اور کیا کہتے ہیں بہجت النفوس و بہجت القلوب, کیا پوچھنا ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ نبی علیہ السلام ہمارے فلاں بزرگ تھے تو ان کے کمرے میں آیا کرتے تھے, اور آنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا بھائی روزانہ ظہر کی نماز ہم ان کی ہی پیچھے پڑھتے ہیں. یہ دنیا بھر کی خرافات جو بیان کر دی گئی, اگر یہی عقیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا تو کیا کرتے؟ وہی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ اے نبی آپ پھر ہمارے لیے دعا کریں. ہند پاک کے نعرے رسالت یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کافروں کا مقابلہ ہے, مسلمانوں کی دکان جلائی جا رہی ہے, مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے, ان کی پراپرٹی برباد کی جا رہی ہے ہندوستان کے اندر, اور مسلمان نکلے تو چھتوں پر مقابلہ کرنے کے بجائے اللہ تو ہمیں مصیبت سے بچا لے کہنے کے بجائے نعرے رسالت, دوسری طرف نعرے غوثیہ یا رسول اللہ مدد کے لیے پہنچے ہمارے ہندوستان میں, نعرے غوثیہ یا غوث اعظم. اللہ ان کو پکارا. میرے بھی پہلی چیزیں ثابت ہو گئی کہ یہ چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی. اگر یہی عقیدہ ہوتا تو اس طرح سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے نہیں تھی. نمبر 2, ہمارے ہندو پاک میں لوگ تقریر کرنے لگتے ہیں تو ایک وہ جو شادی حال میں رنگ برنگ کرسی ہوتی ہے وہ تقریر کرنے والے کے دائیں جانب ہوتی ہے. پہلے تو مولوی خوب تقریر کرتا ہے گھنٹوں, ممکن ہے کہ 4 بجے تک صبح کرتا رہے, اور جب آخری تقریر ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں بھائی بس ایک کرسی ہے اس پر لال چادر ڈال دی گئی, مصلی ڈال دیا, کیا بھائی اللہ کے رسول کی آمد ہو رہی ہے اب کھڑے ہو جاؤ. اگر حاضر اور نادر کا عقیدہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کیا دعا مانگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا یا رسول اللہ یا اللہ. عمر فاروق کی دعا اللہم انا کنا نتوسل الیک بعم نبینا بنبینا. اے اللہ جب تک نبی زندہ تھے بارش نہیں ہوتی تو ہم نبی سے دعا کرواتے تھے, لیکن جب نبی دنیا سے چلے گئے ہمارے درمیان نہیں گئے تو وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, اب نبی سے دعا نہیں کرواتے بلکہ نبی کے چچا ہمارے درمیان عباس موجود ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں. پھر دعا بھی کیسے کروائی؟ فاسقنا, سفارش بھی کریں اے اللہ یہ نبی کے چچا دعا مانگے تو برائے مہربانی ان کی دعا کو قبول کر کے ہم کو سیراب کر دینا. عمر فاروق وسیلہ بھی بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی اب ان کو دعا کرنے کے لیے ہم پیش کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ یہ چچا نبی کے دعا مانگے تو ان کی دعا کو قبول کر کے ہم کو سیراب کر دینا. یہ وسیلے کا دوسرا طریقہ ہے. کیا کسی نے صالح اپنے مخلص دوست احباب بڑے بزرگ سے آپ اپنے حق میں جو جائے دعا کروانا چاہے دعا کروائیں, کیوں؟ شریعت سے یہ چیز ثابت ہے. یہاں تک کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ جب جانے لگے عمر فاروق دعائیں لے لی, جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا
یا اخیا اللہ اکبر اشرکنا فی شیء من دعائک، میرے بھائی عمر تم مکہ جا رہے عمرہ کرنے کے لیے، اپنے لیے دعا کرو گے، اشرکنا فی شیء من دعائک، ہم اللہ کے نبی مجھ کو بھی یعنی اے عمر مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا۔ اللہم آت محمدا الوسیلۃ، آگے والفضیلۃ، آپ نے کیا فرمایا ہے لوگوں، جنت میں اللہ نے ایک اعلیٰ درجے کا مقام رکھا ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، دو چار کو نہیں ملے گا۔ تو تم لوگ ہمیشہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ وہ درجہ مجھی کو عطا کر دی۔ اسی لیے ہمیشہ وضو کی جو دعا ہے، ہر مسلمان جو وضو کرتا ہے کیا مانگتا ہے، اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، اذان کے بعد دعا کرتا کیا مانگتا ہے، اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، یعنی اللہ اکبر، یہ تو نبی علیہ السلام بھی امتیوں سے اپنی لیے دعا کرواتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و، دعا نہیں ہے، دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اور کس کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایک دوسرے کی دعا سے آپ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بنائیں، اور کسی بھی مرد مومن نیک صالح سے اپنے مخلص ساتھی سے کہیں کہ آپ بھائی ہمارے حق میں دعا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی مر جانے کے بعد سارے مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا، اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرو، مغفرت اور بخشش۔ نمبر تین، انسان دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا حوالہ دے، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا حوالہ دے، جیسے اللہم مالک الملک، اللہ اکبر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنی بها برحمتک عمن سواک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مرد مومن کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرض لگ چکا ہو اور مقروض ہو گیا ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور ادائیگی کی کوئی شکل نہ نکل رہی ہو، اگر مرد مومن اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا کرا دے گا۔ اور صحابہ کرام نے کہا ہم نے پڑھ کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرضے کو ادا کرایا۔ دعا کیا، پھر ذرا سنو، اللہم مالک الملک، اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے صفات کا حوالہ دیا گیا ہے، ذات و صفات اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ سارے بادشاہوں کا، ساری کائنات کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تیری ذات ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وتنزع ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ پوری چلے جائیں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جا رہی۔ پھر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، پھر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے، تمنع من تشاء منہما،
جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں اپنے رحمتوں سے نواز دے، وَتَمْنَعُ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں تو محروم کر دے۔ بات ہو گئی نا؟ اب ذرا دیکھیں، ارحمنی رحمت